اچھا، اب یہ لاسٹ اس سورہ کی آیت ہے، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، یعنی کہ ناؤ وی ہیو ریچ ٹو دا لاسٹ ایول اینڈ وچ از نون ایز ایول آف دا انویئر وین ہی از انویس آف می. ٹھیک ہے، یعنی حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. ٹھیک ہے، تو یا یہ کانسیپٹ ہے ایول آئی کا بھی کانسیپٹ ہے اس میں. ٹھیک ہے، سو دس ایول از پلیسڈ ایٹ دا لاسٹ ان دس سورہ، اور یو کین سے ایٹ دا ٹاپ آف دا ریسٹ ٹو آف دا ایول مینشن ابو. So this is the most dangerous one, and you can say the evil has reached to its climax. تو جب وہ حاسد جو ہے اپنی شر حسد کرتا ہے تو اس کی جو شر ہے، اس کی برائی ہوتی ہے. یہ ایول اتنا خطرناک ہے کہ وچ از مور ڈینجرس دین دا پیپل ہو بلو انٹو دا ناٹس. ٹھیک ہے، یعنی میجک سے زیادہ خطرناک حاسد کی حسد کا شر ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ اس کو ایک دم کلائمیکس میں رکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ایک دم لاسٹ میں ایک دم ٹاپ میں اس کو رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی ہم ڈیٹیل سمجھتے ہیں اس آیت کی ان شاء اللہ تعالیٰ، جس میں حسد ورڈ جو ہے، یہ حسد جو ہے یہ اٹ از اے کائنڈ آف فیلنگ ہے، یہ اٹ از ناٹ این ایکٹ. اوکے، سو یہ فیلنگ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اٹ از ان سائڈ دا ہارٹ. اور اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ اٹ ہیز گاٹ گریٹ پوٹینشیل آف ایول ان اٹ، یعنی کہ جو فیلنگ ہے اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس ایول کا، برائی کا. ٹھیک ہے، یا اگر ہم سب سے پہلے جو دنیا میں قتل ہوا تھا، جہاں پہ قابل نے حابل کو مارا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ کس وجہ سے مارا تھا؟ ٹھیک ہے، جو فرسٹ ٹائم جو کرائم ہوا تھا، مرڈر جو ہوا تھا ارتھ پہ، تو یہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ یہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کیا قابل نے جب حابل کو مارا تو اس سے اس کو کچھ گین ہوا؟ نہیں، اس کو کوئی گین نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لیکن یہ فیلنگ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آپ سامنے والے کو خوش نہیں دیکھ سکتے، بھلے ہی اس سے آپ کو نقصان پہنچائے، اس کو نقصان پہنچائے کہ آپ کو گین ہو چاہے نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. بس سامنے والا خوش نہ رہے، سامنے والا پین میں رہے، اس کے لیے کوئی بھی شخص کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. سو بیسکلی دس حسد از اے کائنڈ آف فیلنگ وچ از ٹریپڈ ان سائڈ دا ہارٹ. اور وہ فیلنگ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ آپ جس سے حسد کر رہے ہیں اس کو آپ چاہتے ہیں کہ ساری اچھی چیز اس سے لے لی جائے، واپس لے لی جائے، اس سے ٹیک اوے، یو وانٹ ایوری گڈ ٹو بی ٹیک اوے فرام دیٹ پرسن. ٹھیک ہے، تو اس ٹائپ کی فیلنگ حسد کی ہوتی ہے. اور اس کو پہلے ہم آیت کو ذرا یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کیا ہو، یعنی کہ کوئی حاسد ہے تو یہ فیلنگ اس کے دل میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی تک آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، لیکن جب اس نے اس پہ کام شروع کر دیا تو اس میں اس کی برائی شروع ہو گئی. یعنی حاسد کسے کہہ رہے ہیں؟ حاسد، جیسے حاسد ورڈ کا یوز کیا ہوا ہے، تو حاسد تو پہلے ہی سے وہ شخص ہو گیا جس کے اندر حسد ہے، تبھی تو اسے حاسد کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. لیکن یہ حسد اس کے دل میں ہے، ابھی تک اس نے اس پہ ایکٹ اپون نہیں کیا، تو ابھی آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن جب اس نے اس پہ کام شروع کر دیا تب اس کی جو برائی ہے اس سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. یعنی کہ اس چیز کو ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ہے، کسی کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، بہت اچھا بنگلہ ہے، اچھی جاب ہے، اور کسی دوسرے شخص نے اسے دیکھا تو کیا تو ایسی بات ہے، اس کو دیکھ کے کچھ حسد ہوگی، کہہ رہے ان کے پاس تو بہت بڑھیا گاڑی ہے، بہت بڑھیا جاب ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، سب ہے. لیکن یہ صرف یہ ایک فیلنگ ہے، یہ اس کے دل میں ہے. اب اس نے اس پہ ابھی، ٹھیک ہے، کوئی ایسے تو ہر ایک غریب شخص جو ہوتا ہے کسی نہ کسی امیر کے سے کچھ نہ کچھ تو حسد رکھتا ہی ہوگا. کوئی بھی انسان اگر چل رہا ہے تو کوئی آدمی کوئی بہت اچھی گاڑی سے چلا گیا تو دوسرے شخص جو ہوگا، مڈل کلاس والا شخص ہوگا، وہ دیکھ کے سوچے گا ہی، کہہ رہے واہ یار ان کے پاس تو اتنی بڑھیا گاڑی ہے،
ہم جو ہیں وہ بائک سے چل رہے ہیں یا سائیکل سے چل رہے ہیں. تو یہ صرف ایک فیلنگ ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ حسد ہوئی، لیکن یہ صرف ایک فیلنگ ہے. ٹھیک ہے، اس پہ وہ آدمی نے دیکھا کہ فلانا شخص کوئی اچھی گاڑی سے گزر گیا، تو وہ بھی سوچتا کہ یار میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی. تو یہ صرف ایک فیلنگ ہے. اس میں ابھی تک کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی جیسے آفس میں کوئی شخص ہے اور وہ اس کے پاس بڑی اچھی جاب ہے، اس کی ترقی ہو رہی ہے اور اس کو اچھی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کمپنی نے دیا ہوا ہے. اب جو کوئی دوسرا شخص جو آفس میں ہے، وہ یہ دیکھ کے اس سے حسد کر رہا ہے اور اب اس نے اس پہ ایکٹ اپون شروع کر دیا. یعنی کہ وہ اب آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کر رہا ہے لوگوں سے. ٹھیک ہے، آپ کے باس سے آپ کی برائی کر رہا ہے، ذرا سی آپ کی چھوٹی چھوٹی کمیوں کو بہت بڑا دکھا کے بتا رہا ہے، اور آپ کے کلائنٹ سے آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ کے پروجیکٹ فیل ہو جائے ایسی کوشش کر رہا ہے. مطلب نا ہی اسٹارٹ ڈیمیجنگ یو. ٹھیک ہے، تو جب اس نے ایکٹ اپون شروع کر دیا، دین اٹس مین کہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے، سو دیٹ از دا میننگ آف حاسد کے حسد سے جب وہ برائی اس نے شروع کر دی. ٹھیک ہے، اور سملرلی ایول آئی کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ ایول آئی جیسے کہ کسی نے، لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نئی گاڑی لی تھی، لوگوں کی نظر لگ گئی اور اس میں اسکریچ لگ گیا. تو یہ ایول آئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی، بہت سی اچھی گاڑی ہے، کوئی آدمی دیکھتا ہے تو نظر پڑتی ہے، لوگ نظر سے دیکھتے ہی ہیں کہ ہاں بھائی واہ یار کیا اچھی گاڑی لے کے گھوم رہا ہے یار، میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک نظر والی بات ہے. لیکن اس نظر میں ابھی تو کوئی برائی نہیں آئی ہے. جو گاڑی کا اونر ہے اس کے لیے ابھی تک کوئی اس میں برائی نہیں آئی. جب میں نے کسی کو دیکھا کہ برائی کب آئے گی، کہ جب جیسے مان لیے کہ میرا کوئی پڑوسی ہے اور بہت اچھی گاڑی لے کے آ گیا. اب جب میں نے اس کی گاڑی دیکھی تب میں سوچوں گا یار یہ تو بڑی بڑھیا گاڑی ہے یار، یہ بہت ایکسپینسو گاڑی لے کے آ گیا، اور میرے پاس پرانی گاڑی ہے اور بڑی خراب سی ہے، یا ٹو ویلر ہے، میں ابھی تک ٹو ویلر پہ چل رہا ہوں. تو اس نے کیا کیا، آپ کی کھڑی گاڑی پہ اسکریچ مار دیا. یہ ایویل آئی ہوا. یہ اس نے آپ کی گاڑی کو بری نظر سے دیکھا اور اس پہ ایکٹ اپون جب شروع کیا. ناٹ دس از اے ایویل آئی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے میں تو شادی میں گیا تھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا، سوٹ بوٹ پہنا تھا، لیکن جب گھر پہ لوٹ کے آیا تو میری طبیعت خراب ہو گئی، لگتا ہے کسی نے نظر لگا دی. جی نہیں، یہ نظر لگانا ایسے نہیں ہوتا ہے. نظر لگانے کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے نظر لگانے سے آپ کی طبیعت نہیں خراب ہو گئی. آپ نے شادی میں ظاہر سی بات ہے کچھ زیادہ کھا لی ہوگا تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. تو یہ صرف جب وہ کوئی بھی شخص نظر آپ کو اس نے دیکھا اور اس نے اس میں برائی ڈال دی، شر ڈال دیا، ایکٹ اپون شروع کر دیا کوئی برا، تو وہ بری نظر کہلاتی ہے. تو ایسے لوگوں کی نظر جو ہوتی ہے یہ ٹرو ہے، برحق ہے، اور لوگ یو کین ریکگنائز دس فرام دا فیس آف دا ادر پرسن. اور لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ یہ حسد والی فیلنگ جو ہوتی ہے لوگوں کی دکھائی نہیں دیتی ہے، دلوں میں ہوتی ہے. اور ہم بڑے اچھے سے لوگوں سے ملتے ہیں، نیا نہیں کس کے دل میں کیا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ زیادہ شو آف نہیں کرنا چاہیے، نیا نہیں کس کی نظر لگ جائے، کس کے دل میں کیا حسد ہے پتہ نہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ابھی تک تو جیسے بہت ہی سمپل سے اگزامپل لیتے ہیں کہ ابھی تک میرا پڑوسی تھا اس کے پاس بڑا پیسہ تھا. ٹھیک ہے، اس کے پاس ایکسپینسو گاڑی خرید سکنے کی طاقت تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے. تو مجھے اسے کوئی جلن نہیں تھی، کوئی حسد نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ گاڑی لے آیا، ٹھیک ہے، اچھی گاڑی لے آیا اس پیسوں سے خرید کے، اور مطلب کہ شو آف کیا اس نے، تب مجھے لگا کہ احساس ہوا کہ ارے یار یہ تو بڑا پیسے والا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے پاس تو بہت پیسہ، اتنی ایکسپینسو گاڑی لا کے اس نے کھڑی کر دی میرے سامنے. اب کیا کروں گا، اس کی گاڑی پہ اسکریچ مار دوں گا، اس کی گاڑی کا کانچ توڑ دیا، کہیں ہیڈ لائٹ پہ پیچھے کریک مار دیا. تو جب یہ ساری حرکتیں شروع کری، تب اس کا مطلب ہوا کہ میں نے اس کی گاڑی پہ نظر لگا دی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کانسیپٹ ہوتا ہے حسد کا یا نظر کا.
اور اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ حسد، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھے سے اچھا پہنے نہیں، آپ اچھے سے اچھا سوٹ نہ پہنیں، اچھے سے اچھی گھڑی نہ لگائیں یا اچھی گاڑیوں میں نہ چلیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے اوکیشنز پہ اچھے سے اچھے لباس پہنے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب لیکن یہ ایک انسان کو یہ اپنی عقل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عقل دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے کہ کہاں پہ اس کو ان سب چیزوں کو اچھے سے اچھا لباس پہننا چاہیے، کس جگہ پہننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل اب بہت کہیں رئیسوں کی گیدرنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس میں انوائٹڈ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ سب سے اچھا اپنا بیسٹ سوٹ نکالیے، اپنی بیسٹ واچ نکالیے، رولیکس نکالیے، ٹیگ ہیور نکالیے، اپنا بیسٹ شوز، برانڈڈ شوز نکالیے، اپنی سب سے اچھی بہترین کار میں جائیے، کیونکہ آپ اس لیول کی گیدرنگ میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ اپنے آپ کو اس لیول کا شو نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو حقارت بھری نظر سے دیکھیں گے اور لوگ آپ کو اپنے سٹینڈرڈ کا نہیں سمجھیں گے۔ تو آپ اس لیول میں جا رہے ہیں جہاں اس لیول کے لوگ ہیں جو رولیکس کی گھڑیاں پہنتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، اچھے برانڈڈ سوٹ پہنتے ہیں، برانڈڈ شوز پہنتے ہیں، تو آپ اس لیول میں جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ پھر ویسے ڈریس اپ ہو کے جائیے، اس میں کوئی ہارم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی مڈل کلاس کے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں یا آپ کسی غریب طبقے کے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں، اپنے رشتہ دار میں کسی ایسے سے ملنے جا رہے ہیں جہاں پہ جس کے پاس یا اتنی حیثیت نہیں ہے، یا کہیں فیملی میں کوئی ایسی گیدرنگ ہے جہاں پہ کوئی غریب رشتہ دار بھی سب لوگ آئیں گے، اور وہاں پہ آپ نے اپنے سب سے اچھی گھڑی نکال دی، سب سے اچھے سوٹ نکال دیے برانڈڈ اور شوز پہن کے گئے، تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ نے تو اپنا تو شو آف کر دیا، لیکن اس کے دل میں کیا آ گیا؟ اس کے دل میں حسد آ گئی، اور حسد آنے سے کیا ہوتا ہے کہ ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی آپ اپنے کسی غریب کے گھر گئے یا کسی ایسی گیدرنگ میں گئے جہاں بہت رئیس لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ نے اس لیول کے ہائی فائی سوٹ پہن لیا، رولیکس کی گھڑی نکال دی، برانڈڈ سوٹ، اور کہ صاحب میں تو ایسے ہی رہتا ہوں، میں تو ایسے ہی چلتا ہوں، میرا تو بس یہی سٹینڈرڈ ہے، میں سے نیچے نہیں اترتا، لیکن آپ نے تو وہ بنا کے اپنا سٹینڈرڈ چلے گا، لیکن جب وہ آپ سے نیچے طبقے والا آدمی اس محفل میں آپ کو دیکھے گا تو اس کے دل میں ناشکری پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اسے دیا، مجھے نہیں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ابھی تک وہ شکر ادا کر رہا تھا، صبر ادا کر رہا تھا، لیکن جب اس نے آپ کو اس طریقے سے ہائی فائی دیکھا تو ظاہر سی بات اس کے دل میں بھی سوال آئے گا، یا اللہ تو نے اسے عطا کیا، مجھے کیوں نہیں عطا کیا؟ تو اس طریقے کی ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اس میں کچھ اس کی حسد جو ہے اس میں وہ کچھ وہ شر ڈال دے، کچھ برائیاں ڈال دے، وہ آپ کے پیچھے آپ کی بیک بائٹنگ شروع کر دے، آپ کے جو ریپوٹیشن ہے اس کو خراب کرنے لگے، یا ایون اگر وہ آپ کو آفس کے میں بھی جانتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے کلائنٹ سے مل کے آپ کی برائی کرنے لگے، آپ کے پروجیکٹ رکوا دے، تو جب وہ اس طریقے سے وہ آپ کو ہٹ بھی کر سکتا ہے، تو اسی لیے سب نے کہا ہے کہ بھائی نظر برحق ہے اور حسد لوگ کرتے ہیں، اور اس لیے اپنے آپ کو شو آف نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کا مین کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ کیوں شو آف نہ کریں، کہ تاکہ لوگوں کی حسد یا لوگوں کی بری نظر آپ میں نہ لگے، تو یہ اس کا اوریجنل میننگ ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کسی نے میں بڑا اچھا تیار ہوا تھا، سوٹ بوٹ پہنا تھا، تو لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور میں گھر آ کے بیمار پڑ گیا، اس وجہ سے مجھے نظر لگ گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اینی پر جب حاسد کہ اپنی شر سے حسد کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن شریف میں یہی آیت یوز ہوئی ہے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس طریقے سے اپنے آپ کو خود اس فیلنگ سے بھی بچانا چاہیے کہ کہیں حسد کی فیلنگ میرے اندر تو نہیں آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وی آر آل ہیومن بینگس، آتی ہوگی، لیکن اس میں اس شخص کے لیے ہمیں برائی کو انوالو نہیں کر دینا چاہیے، شر کو انوالو نہیں کر دینا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم گناہ گار تو ہوں گے ہی، اور جو دوسرا شخص ہے اس کو بھی ہارم پہنچے گا۔ تو حسد جو ہے اس کے اگر ہم دیکھیں تو اس کے دو ڈائمینشنز ہوتے ہیں۔ پہلا ڈائمینشن تو وہ ہو گیا کہ جیسے کہ کسی کے پاس کوئی بہت اچھی جاب ہے
بہت اچھے کوئی ہاؤس ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، سو جو حاسد پرسن ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ آئی وانٹ ہم ٹو لوز دیٹ. ٹھیک ہے، کہ وہ ایسی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے وہ جو اس کے پاس کسی شخص کے پاس اچھی چیزیں ہیں تو وہ اسے کھو دے. ٹھیک ہے، کوئی اچھی جاب ہے تو اس کے پیچھے برائیاں کر کر کے اور اس کو جاب سے نکلوا دے. ٹھیک ہے، کوئی اچھا بڑا پروجیکٹ وہ لینے جا رہا ہے تو اس کے کلائنٹ سے مل کے اس کی برائی کر کے اس کا پروجیکٹ اس کے ہاتھ سے نکال دے. تو کہ پہلی تو ڈائمینشن یہ ہو گیا کہ کسی شخص کے پاس کچھ چیزیں ہیں اور حاسد جو ہے اس کو دیکھ کے وہ جلن ہے، حسد ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ساری اچھی چیزیں اس سے لے لی جائے. ٹھیک ہے، بھلے اس سے اس کو فائدہ ہو چاہے نہ ہو. پہلے تو یہ ڈائمینشن ہو گیا. اور دوسرا ڈائمینشن یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، دین آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہی ول ناٹ ایون گیٹ دیٹ. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی جیسے بہت سے ہوتا ہے رشتہ داروں میں آپس میں حسد ہوتی ہے کہ کوئی شخص ہے وہ اچھا پڑھ لکھ گیا. ٹھیک ہے، اب وہ اس کے پاس لیکن جاب نہیں ہے، وہ اچھی جاب کھوج رہا ہے. تو جو حاسد پرسن ہے وہ کیا چاہے گا کہ اس کی کہیں اچھی جاب نہ لگے. ٹھیک ہے، وہ اس کی یا کہیں کسی کی شادی طے ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، تو جو دوسری فیملی ہے، حاسد فیملی ہے، وہ کیا کوشش کرتی ہے کہ ان کی شادی ٹوٹ جائے. یعنی کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اینڈ دین آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ یو ول ناٹ ایون گیٹ دیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا ڈائمینشن ہو گیا. جیسے فار ایگزامپل ایک اسی طریقے سے کوئی دو بردر ہیں آپس میں. ٹھیک ہے، ایک بردر بہت اچھا پڑھنے لکھنے میں، بڑے اچھے مارکس اس کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹاپر ہے وہ. اور دوسرا بردر جو ہے وہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے. تو وہ کیا، اور ہمیشہ تعریف جو ہوتی ہے بڑے والے بردر کی ہوتی ہے کہ جس کے اچھے مارکس آتے ہیں. تو چھوٹے بردر کے دل میں ہمیشہ کیا فیلنگ رہے گی کہ یہ فیل ہو جائے کسی طریقے سے، لوگ اس کو ایک بار برا کہہ دیں میرے منہ پہ، مجھے بڑی خوشی ہوگی. بھلے میرے مارکس آئیں چاہے نہ آئیں، لیکن لوگ اسے برا کہہ دیں کہ ارے یہ فیل ہو گیا، بڑا پڑھا کو بنتا تھا. تو یہ ہوتی ہے حسد والی فیلنگ. ٹھیک ہے، اور اسی کا ایک اور ڈائمینشن ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں یا جو لوگ اچھے پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو جب مزے کے لیے کرنے لگتے ہیں تو یہ اور زیادہ خراب کیسے ایک زیادہ خراب روپ لے لیتی ہے. کہ جیسے کہ فار ایگزامپل کہ کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بہت اچھی پریکٹس اس کی چل رہی ہے، لوگ بہت اسے مانتے ہیں، بڑا نامچین ڈاکٹر ہے. اور کوئی بالکل کوئی میڈیکل کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ سر پلیز مجھے گائیڈ کریے کہ میں کیسے کیسے ڈاکٹری کے کیریئر میں آگے بڑھوں، آپ تو اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں. تو اب یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے فیمس ڈاکٹر صاحب، یہ کیا کہیں گے، ارے یار تم کہاں اس ڈاکٹری کی لائن میں آگے دیکھتے نہیں ہو، کتنا برا حال ہو رکھا ہے آج کل ڈاکٹرز کا، اور تمہیں تو اکاؤنٹس میں آنا چاہیے. یعنی کہ اس کے کیریئر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کا کیریئر ہی خراب ہو جائے، اور صرف اس حسد سے کہ کوئی میرے جیسا کوئی اور دوسرا اچھا ڈاکٹر کبھی کھڑا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جب ہائی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس چیز کو کرتے ہیں اور جب صرف یہ اپنے مزے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتا ہے دین اٹ ول کنورٹ انٹو دا سکنس آف دا ہارٹ. ٹھیک ہے، اور اس لیے اس حسد کا کوئی کیور نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ گریڈ کا کیور ہے اور لو آف دنیا کا کیور ہے اور جو کہ ڈیزائر ٹیمپٹیشن کا کیور ہے، لیکن حسد کا کوئی کیور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وین یو فیس حسد فرام سم ون دین only thing you can do is to seek a refuge of me. ٹھیک ہے، جب بھی تمہیں ایسا لگے کہ کوئی مطلب کہ کوئی حسد کر رہا ہے تم سے، تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگے. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ I don't know who this person is, or even I know this person is, but just become a barrier, Ya Allah, you just become a barrier in between me and the hasid and protect me. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی فیلنگ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس حسد سے بچا سکتے ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو اب یہ حسد جو ہوتا ہے اس کے روٹ ورڈ کو ہم دیکھتے ہیں. یہ آتا ہے کہ ایک ورڈ سے الحسد سے, ٹھیک ہے, وچ مینس این انسیکٹ اور اے بگ, ٹھیک ہے, دیٹ بائٹ سیویئرلی اینڈ سکس دا بلڈ. ٹھیک ہے, ایکچولی جو یہ کریٹر ہے دیٹ لیو کازنگ آن اے پین, ٹھیک ہے, it feeds on causing pain to the other person. Every time he fulfill himself, he fulfill that he filled his stomach when he caused enough pain to the other person, ٹھیک ہے, or when he hurt someone, ٹھیک ہے, the only time he feel fulfilled when he hurt someone or give a pain to someone. تو دیٹ از کائنڈ آف جو ورڈ حسد ہے وہ اس طریقے کی اس کے اندر وہ فیلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایکچولی یہ ایک انسیکٹ اور بگ ہوتا ہے جو کہ اس طریقے سے لوگوں کا خون چوستا ہے, اور جب لوگوں کو پین ہوتا ہے تو ایکچولی لوگوں کو پین دے کے اس کا پیٹ بھرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے حاسد کی بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ دوسرے کو جب وہ پین میں دیکھتا ہے, جس سے وہ حسد کر رہا ہے, جب اس کو پین میں دیکھتا ہے یا کوئی اچھی چیز اس سے چھن جاتی ہے تو حاسد کو چین پڑ جاتا ہے, اس کو سکون پڑ جاتا ہے, اس کے دل کو سکون پڑ جاتا ہے. تو سیم امیجری یہاں پہ کیپچر کری ہے فرام دا ورڈ حسد ٹو حسد. اوکے, اور اب اگر اس کو قرآن میں دیکھیں کہ قرآن میں کس طریقے سے اس ڈیزیز کو مینشن کیا ہوا ہے, تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں جو ابلیس کا کیس ہے. ٹھیک ہے, اٹ ہیز آلسو ہی ہیز آلسو ہیز اے حسد. ٹھیک ہے, کہ وائی آدم علیہ السلام گیٹ ریکگنیشن, وائی ناٹ می, وائی آدم علیہ السلام از چوزن ایز اے خلیفہ آن ارتھ, وائی ناٹ می. ٹھیک ہے, سو یہ جو حسد ہے اس کے اندر تھی, اینڈ اس نے اسی حسد کو انسانیت کے خلاف اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا ہے. اور اس قدر اسی لیے یہ کرائم جو ہے, یہ شر جو ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شر کو بالکل ٹاپ رینک شر کی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ ہم ایک اور جگہ پہ دیکھتے ہیں حسد کے بارے میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 109 میں, کہ حسد من عند انفسہم. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ many people of the book would be glad to turn you back into a disbelievers after you have become believers out of sheer envy. ٹھیک ہے, اور ایک جگہ اور قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ whenever something good happens to you it annoys them, while if any evil happens to you they delight in it. If you are patient and pious, their plotting will not harm you in the least. Indeed, Allah encompasses all that they do. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 ہے. تو یعنی کہ کسی بھی طریقے سے حاسد کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب کہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس کو بڑا ہی دکھ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اور میرے ساتھ اگر کچھ برا ہوتا ہے تو حاسد کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حسد کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے. اور جیوس میں جیسے یہ جیوس کو مخاطب کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلی والی صورت میں بھی, اور کہ ان کے اندر اتنی حسد تھی کہ جب کچھ اچھا ہو ایمان والوں کے ساتھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو ان کو بڑا دکھ پہنچتا تھا, اور جب کچھ نقصان کی بات ہو تو انہیں بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی. تو یہ حسد کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے. اچھا, اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کیسے انکاؤنٹر کرنا ہے, کہ if you have a patient and pious, if you are a patient and a pious, their plotting will not harm you in the least. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس وقت اگر تم صبر رکھو اور تقوی اختیار کرو تو جو ان کے پلاٹنگ ہے, وہ جو حسد کی فیلنگ کی وجہ سے جو شر تمہارے لیے پلان کر رہے ہیں, جو برائی تمہارے لیے پلان کر رہے ہیں, وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ حسد ایک ایسی فیلنگ ہے جس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اور جب تو یہ حسد ہو تو
تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہ مطلب تمہیں احساس ہو کہ کوئی حاسد ہے تمہارے خلاف اور وہ شر پہ مبتلا ہے، تو تم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور اس وقت صبر سے کام لو اور تقوی سے کام لو. ٹھیک ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دا پلاٹنگ ول ناٹ ہارم یو ان دا لیسٹ، یعنی وہ ان کی پلاٹنگ ذرا سی بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی. لیکن ایسا کرنا ظاہر سی بات ہے بہت ٹف ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ کوئی آپ کا برا چاہ رہا ہے، آفس میں آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ کے کلائنٹ سے آپ کی برائی کر کے آپ کے پروجیکٹس لے کے جا رہا ہے، آپ کے بزنس کو ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کے کسٹمرز کو ورگلا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت ظاہر سی بات ہے کسی بھی شخص کا صبر رکھ لینا اور تقوی اختیار کر لینا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے. اور بلکہ اس وقت کہ جب اسلام نے آپ کو بدلہ لینے کی چھوٹ دے رکھی ہو. اسلام میں آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آئی فار این آئی کا کانسیپٹ ہے، لیکن اگر اس وقت آپ یہ تقوی اختیار کر لیتے ہیں کہ کہیں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے اس کے اوپر، میں بدلہ تو لے سکتا ہوں لیکن کہیں میں نے ریٹیلیٹ کیا اور کہیں مجھ سے اس کے اوپر زیادتی نہ ہو جائے، اور مجھے اللہ کا خوف ہے کہ کہیں پھر بجائے اس کی پکڑ ہونے کے بجائے میری پکڑ نہ ہو جائے، اس وقت آپ یہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں اور صبر رکھ لیتے ہیں اپنے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر آف ہم. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اس سے جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، لیکن صبر اور تقوی اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے اس وقت یہ ایک بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو ان کی جو پلاٹنگ ہے وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اچھا، ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن شریف میں کہاں کہاں حسد کو مینشن کیا ہوا ہے. اب ہم ایک حدیث میں دیکھ لیتے ہیں کہ جو حسد کو لے کے اس کیا نریشن ہے. ایک تو اکارڈنگ ٹو ون نریشن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے کیمپینین سے کہ جو پرانی امت کی کچھ ڈیڈلی ڈیزیز تھی جو کہ تم لوگوں تک بھی پہنچے گی. تو کیمپینین نے کہا کہ ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طریقے کی ڈیڈلی ڈیزیز تھی جو ہم تک پہنچے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائیں جس میں پہلی تھی کہ العشر، مینس یو ول ناٹ بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینی مور. یو ان اسپائٹ آف یو ول ہیو سم بلیسنگ بٹ یو ول نیور تھنک اباؤٹ یور بلیسنگ، یو ول آلویز تھنک اباؤٹ یور پرابلمس اینڈ یو ول آلویز کمپلین. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی ڈیزیز ہے یہ کہ ہر وقت ہم کمپلین کرتے رہیں گے ان اسپائٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگس کو نہیں دیکھیں گے، صرف ہم کمپلین ہی کرتے رہیں گے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے. پھر دوسری ہے شو آف ایروگینس. ٹھیک ہے، تیسری جو ڈیزیز ہے کمپیٹ ود ایچ ادر، کمپیئرنگ یور سیلف ود ادرس. تو یہ بھی ڈیزیز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پریویلنگ ہے. ٹھیک ہے، اور چوتھی ڈیزیز ہے جو وہ ہے گرائنڈنگ یور سیلف ٹو ارن مور اینڈ مور، ایون وٹ ایور یو ہیو از سفیشینٹ فار یو بٹ یو ریئلی گرل یور سیلف ٹو ارن مور اینڈ مور ان دس ورلڈ. ٹھیک ہے، مینس تو یہ جو تھی یہ چوتھی چیز تھی. اور جو پانچویں چیز ان کا کہ تحسد، کہ یعنی کہ یو ول ہیٹ ایچ ادر، کہ تمہارے اندر حسد ہوگی، یو ول ہیٹ ایچ ادر، یو ول بیکم اے کٹ تھروٹ پرسن. یعنی کہ کسی بھی طریقے سے آپ کسی اپنے سے آگے کسی کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا پسند کرے گا کوئی بھی شخص، اور ہر وقت جو ہے اس کی کاٹ میں لگا رہے گا. بالکل کٹ تھروٹ کمپٹیشن کی کچھ بھی کرو لیکن اس کو آگے بڑھنے سے روکو، اس کی لیگ پولنگ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ تمام طریقے کی جو برائیاں ہیں جو کہ اس سے پہلے کی لوگوں تک پہنچی تھی اور وہ اس امت میں بھی یہ آئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی ساری چیزیں دنیا کو لے کے. اور اچھا، اس حدیث میں ایک چیز اور مینشن کرنے کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیزیز کو مینشن کیا تھا تو پرٹیکولرلی جب حسد کو مینشن کیا انہوں نے تو اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی
کہ according to one narration رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ when previous nation sickness will come to you, particularly hasad and hatred, and this hatred it shaves. ٹھیک ہے، بس اتنا کہا کہ دس ہیٹریڈ اٹ شیوز. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ دس ہیٹریڈ کا مطلب یہ ہوا کہ اٹ ول شیو یور ریلیجن. ٹھیک ہے، اور وائی ہی یوز دا ورڈ شیو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم ہیئر کو شیو کرتے ہیں تو تھوڑے دن بعد ہیئر واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، داڑھی واپس آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وین یو جب کسی کے اندر ہیٹریڈ ہے یا حسد ہے، دین اٹ شیوز دا ایمان آف دیٹ پرسن. اور جب وہ اپنے اندر کی اس ہیٹریڈ کو یا حسد کو پہچان لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، دین اس کا ایمان جو ہے واپس سے آ جاتا ہے. تو دیٹ وائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ یوز دا ورڈ کہ دس ہیٹریڈ اینڈ دا حسد اٹ ول شیوز. ٹھیک ہے، تو اٹ شیوز اس طریقے سے انہوں نے یوز کیا ہے. یعنی کہ اگر حسد ہے، یعنی کہ یہاں سمجھے کہ کسی کے دل میں اگر حسد ہے، ہیٹریڈ ہے، تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اور اگر جب آپ اپنے دل سے یہ فیلنگ نکال دیتے ہیں حسد اور ہیٹریڈ کی کسی کے خلاف، دین اٹس مین کہ یور ایمان کمز بیک ٹو یور ہارٹ. اوکے، سو آن اے لاسٹ نوٹ، حسد جو ہے اس کے دو ڈائمینشنس ہوتے ہیں. ایک تو پہلا ہوگی دنیا، اور جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ if someone is having a better car and better job, a better house, better look, better fame, so the envious person wish to lose him, all of them. ٹھیک ہے، اور تو یہ تو ساری مٹیریل تھنگ ہو گئی، اور مطلب دنیا سے ریلیٹڈ چیزیں ہو گئی کہ جہاں کوئی حاسد ہے وہ دوسرے کو دیکھ کے کہ اس کے پاس بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں، اچھی جاب ہے، گھر ہے، لک ہے، فیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں وہ لوز کر جائے، تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، شر پیدا کرتا ہے. تو یہ دنیا کی مٹیریل والی چیز ہوتی ہے. لیکن اس کا ادر ڈائمینشن جو ہے وہ ہے دین. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ دس از اے موسٹ اسکیریسٹ تھنگ. ٹھیک ہے، بیکاز وین پیپل ہو سرو اللہ's دین اینڈ وین دے ہیو سچ ڈیزیز ان دے ہارٹ، دے ہیو دا حسد، کہ وہ اس کا نام کیسے دین میں اتنا آگے آ گیا، لوگ اس کو کیسے اتنا پسند کرنے لگے جب وہ دین کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وین دس کائنڈ آف فیلنگ جو حسد جب آ جاتی ہے، تو دیٹ از بیکم موسٹ اسکیریس پارٹ. کی یہ تو دین کے تو میں اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتا ہوں، اور میں شو آف کرتا ہوں، میری بڑی لمبی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اور یہ دوسرا سامنے والا پرسن آ گیا اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ ارے اس کے پاس بھی اچھا علم ہے، وہ بھی صحیح بات بتا رہا ہے، تو یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. جب یہ فیلنگ آ جائے کہ میں ہی دین کے معاملے میں کہ میں ہی سب سے اچھا عالم ہوں، اور دوسرا جو ہے، یا میں اپنے آپ کو جب لوگ سپیریئر سمجھنے لگے اور دوسروں سے حسد کرنے لگے ان کے علم کی وجہ سے، یا ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے، یا ان کے دین کو سمجھانے کے انداز کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ جب چیز لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے، عالم لوگوں کے دلوں میں آبویسلی، کیونکہ ہمارے دین اسلام میں کیا ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ دین کے بارے میں اتنا نہیں جانتی. صرف فیو پیپل جو ہے، یو کین سے جو مائنورٹی ہے، یہی صرف دین کا تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں. تو جب یہ جو مائنورٹی میں جو پیپل ہے، جب یہ حسد کرنے پر آ جاتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے کیا اثر پڑتا ہے امت میں کہ دا امت اسٹارٹ ڈیوائڈ انٹو دا پارٹس. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ جس کو کہتے ہیں کہ لوگ دھیرے دھیرے فرقوں میں بٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہم اس گروپ کی بات نہیں سنیں گے، وہ لوگ ایسے ہیں، اور ہم دوسرے تھاٹ آف اسکول سے بلانگ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب آتی نا تو امت بٹنے لگتی ہے، لوگ مسلمان نہیں رہ جاتے ہیں، پھر لوگ بریلوی اور
دیوبندی اور وہابی اور نہ جانے اس طریقے سے لوگ بٹتے چلے جاتے ہیں. تو انسان کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، قرآن دیا ہے، حدیثوں کا علم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے. ہر کوئی اس قرآن کو سمجھ سکتا ہے اگر وہ صحیح میں سے سمجھنا چاہے. ٹھیک ہے. پھر حدیثوں کی روشنی ہے. تو ان سب کو آپ خود پڑھیں، خود سمجھیں. آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنے کسی عالم سے پوچھیں، اور پھر اپنے دماغ سے اس کو جج کریں کہ ہاں یہ بات عالم نے کہی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ اوپینینس ہو سکتے ہیں. بھائی ہر ایک کا دماغ ہے، ہر ایک کو سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ تھاٹس ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ اوپینینس ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سامنے والے کو غلط ٹھہرا دیں. آپ اپنے فالوور سے بولیں کہ نہیں ان کی بات تو کبھی ماننا ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ تو کافر ہیں، وہ لوگ تو کفر کر رہے ہیں. جب اس طریقے سے آپ اپنی امت کو ورگلاتے ہیں تو امت ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ مسلمان نہیں رہ جاتے ہیں، وہ فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جب اس طریقے کا شر ہونے لگے، ٹھیک ہے، دین لٹرلی وی ہیو ٹو سیک اللہ سبحانہ تعالیٰ's پروٹیکشن. اینڈ ایکچولی دیٹ از پنشمنٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب یہ اگر ایسا ہونے لگے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے امت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا پورا مطلب جو ہے وہ من شر حاسد اذا حسد جو ہے، اس میں یہ تمام چیزیں کیپچر ہوتی ہیں کہ جب حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے. تو وی شوڈ پرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ may اللہ سبحانہ تعالیٰ protect us from the people of حسد and may اللہ سبحانہ تعالیٰ protect us to become a people of حسد. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسد کے شر سے بچائیے جب وہ حسد کرے، اور ہمیں خود حسد سے بچائیے، ہمارے دلوں کو حسد سے کرنے سے بچائیے. انشاءاللہ تعالیٰ. آمین آمین ثم آمین.